کہنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کو جوڑنے والی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف پوری چاروں صوبوں کی جماعت ہے. باقی دو علاقوں میں بٹ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس وقت عمران خان کا نومینی جو بھی ہے وہ عمران خان کا نومینی ہے. آج کا نومینی ہے عمر ایوب خان صاحب ہوں, گوہر خان صاحب ہوں, علی محمد خان صاحب ہوں, جو بھی ہمارے یہ جو سارے ایم این ایز ہمارے بیٹھے ہیں, ہمیں ایم پی ایم این اے سمجھتے ہیں چونکہ سب جیتے ہوئے ہیں, یہ سب پاکستانی ہے اور انشاءاللہ قوم کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور ایک منٹ, آپ نے جو گوہر ایوب صاحب کا جو چھوڑ دیا آپ کا کام. جی جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت آپ نے کمیٹی بنائی, وہ معاملات بھی سامنے آئے. اس کے بعد اس میں بھی کافی زیادہ کنٹروورشل معاملات ہوئے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے اپنی 10-15 دن کی کمپین چلائی اور پھر پتہ چلا کہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ آ گیا. ایک وہ والے معاملات بھی تھے. اس کے علاوہ جو 3 تلوار پر ریلی ہوئی تھی وہ بھی کنٹروورشل معاملہ بن گیا آپ کی اپنی پارٹی کے اندر, اور اس پر ایک لیٹر جاری ہوا خرم شیر زمان کو مرکزی آپ کی قیادت کی جانب سے. یہ سارے معاملات جو تھے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وجہ بنے ہیں یہ آپ کے سارے معاملے کے اندر, یا وہ الگ میٹر ہے اور یہ الگ میٹر ہے؟ دیکھیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جمہوری پارٹی ہے, ہمارے یہاں ٹکٹ بکتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی کسی نے جا کے بڑے کو پکڑ لیا, زرداری صاحب کو پکڑ لیا, ٹکٹ تھی, وہ نواز شریف کو پکڑ لیا, ٹکٹ ہو گیا, کسی اور کو پکڑ لیا, ٹکٹ ہو گیا. ہمارے سندھ کی 191 سیٹوں میں 726 امیدوار تھے, جبکہ کچھ نجومی سیاستدان بیٹھتے ہیں, آج کل ان کو بلایا جاتا ہے, ٹی وی کے اوپر بٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو تو امیدوار ہی نہیں ملے گا. ایک سیٹ پہ جب پولیس بھی ہمارے پیچھے, گھروں پہ چھاپے, کاغذات چھینے جا رہے ہوں, اس کے باوجود 7 امیدوار تھے. 7 امیدوار. یہ ایک مثبت ہیلدی انوائرمنٹ تھا, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ ایک کو ملتا ہے, لیکن کم سے کم 2-3 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا برابر حصہ نہیں ملنا ایک کو ہوتا ہے. اختلاف کوئی نہیں تھا. بڑی میگا طریقے سے کنسلٹیشن ہوئی. چونکہ میں جیل میں تھا اس طریقے سے اس میں شامل نہیں تھا, لیکن پھر بھی عدالتوں میں آتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس, پولیٹیکل پروسیس تھا, جمہوری پروسیس تھا, اس کا حصہ تھا. جو 28 کی ریلی بھی تھی اس میں 2 ویوز تھے. ایک تھا کہ جی اس کو ہر حلقے میں ہونا چاہیے, لیکن جب اضلاع نے کہا, ضلعی صدور نے کہا کہ نہیں ایک جگہ ہونا چاہیے, تو ریلی نکال لی. بھائی ریلی سب نکال رہے تھے, ہم پہ موت کیوں آ رہی تھی؟ ریلی نکال رہے تھے نا. بات یہ کہ یہ تو فسطائیت تھی, اس کو خوف کے بت کو توڑ. ہم 8 دن ہم انگیج کر دیے امیدوار, یہ علاقے میں جانے کی بجائے یہ بیلیں کراتے پھر رہے تھے سب لوگ عدالتوں میں, کورٹوں میں. 101 لوگ جیل میں بھجوائے گئے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو معجزہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات سے سرخرو کیا ہے ہمیں, اور اس سے کامیابی کی صورت میں آیا. تو بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ دعویٰ کریں پورے پاکستان سے فارم 45 کے مطابق ٹویٹ کیا ہے, لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آتی ہے, زیادہ اکثریت میں حاصل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, انہیں یہ ووٹ پڑا یا وہاں پہ بھی کوئی ٹیکنیکل دھاندلی کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ گزشتہ شاید ایم پی ایم سے جو جماعت سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہے, ان کے رہنما مصطفیٰ مکہ وہاں کہتے ہیں ملک میں جو حیجان ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے, تو اس پر پابندی عائد کی جائے. اس کو کیا کہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو میں کیا کہوں, اللہ واسطے میں کچھ دن انجوائے کر لیں, اور آپ ایسا کریں سوشل میڈیا پہ نہیں, پھر آپ ایک قوم کی سوچ پہ پابندی لگوا دیں, آپ ان نوجوانوں پہ پابندی لگوا دیں, آپ ایک غلامانہ کلچر ڈیولپ کر دیں. مطلب اب سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہارے ہوئے جواری ہیں, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ ہیں. ہم تو ان کا ذکر کر کے ان کو وہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہ رہے. ان کو بھی پتہ, ان کی شکلیں دیکھ لو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہارے ہوئے ہیں. ہم سب جیتے ہوئے ہیں الحمدللہ. دوسری بات آپ نے کی تھی, اس سے ایک اور بھی سوال تھا. دیکھیں پیپل پارٹی, میں نے بتایا تھا طریقہ واردات مختلف ہے. کراچی میں طریقہ واردات اور ہے, فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان میں ہوا ہے. کراچی کے علاوہ, کراچی حیدرآباد کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سیٹوں پہ, چونکہ پورے 15 سال میں آروز ان کے افسران ان کے اپنے ہیں. پہلے ہی زرداری صاحب, بلاول اور سب کہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ کیا تو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے ٹھپا بھی لگایا ہے, انہوں نے پریزائڈنگ افسر کو بھی مینیج کیا ہے,
میں کہنا چاہتا ہوں کراچی حیدرآباد میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا گیا, سکھر میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, کچھ شہروں میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, لیکن سندھ میں جی ڈی اے کا مینڈیٹ بڑے پیمانے پہ چھینا گیا ہے. پیپلز پارٹی بھی حیران ہے. آخر میں ایک مثال لے لیجیے, دنیا کہہ رہی تھی کہ اور آفیشیل اناؤنس تھا کہ ٹیلی فون سروس بند ہے. الیکشن والے دن کوئی 12-1 بجے قریب میں نے دیکھا زرداری صاحب, آصف زرداری پولنگ اسٹیشن گئے. میں جیل میں تھا, بی کلاس میں تھا, تو ٹی وی اویلیبل تھا, بی کلاس میں ملتا ہے, مطلب احسان نہیں تھا. اس کھولی کے اندر اخبار ٹی وی آتا تھا. تو زرداری صاحب اس سے انداز کہتے ہیں میں سارے راستے فون کرتا ہوا رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے فون بند ہے. تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو بھی موکل مل گئی ہے. موکل پتہ ہوتی ہے کہ چلو یہ تم بانٹنے والوں نے سب کچھ بانٹ دیا تھا. اگین کہتا ہوں کہ والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے آخری فیصلہ کر دیا. اس وقت زرداری صاحب کا ایک کہنا کہ فون سروس چل رہی ہے, مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے جو لوٹنا ہے تم لے جاؤ, مال غنیمت ہے, جو کرنا ہے تم کر لو. لیکن یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. سندھ کے عوام کے مسترد شدہ حکومت ہے. پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ بنے گی اس کی بھی ہاتھ پیر ٹانگیں مضبوط نہیں ہوں گی. اور 2 روز قبل پیر صاحب پگارا نے جو جلسہ کر دیا, میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک وہ تحریک کھڑی ہو گئی ہے, وہ تحریک کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ انشاءاللہ ان قریب سندھ میں حقیقی مینڈیٹ والے حکمران ہوں. تھینک یو سر. یہ بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اور ایم پی کو ساتھ نہیں ملائیں گے آپ نون لیگ کو؟ اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بتا دیں, کل تک آپ ان کو ڈیزل کے علاوہ بلاتے نہیں تھے. میں ان کا ہمارے ڈائریکٹ واضح میسج ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں اس ڈاکے کے, جن کے پاس ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جن کے قبضے میں ہے, جنہوں نے ڈکیتی کی اور ان کا ہمارا ووٹ جنہوں نے چھینا ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. اور جو بھی دھاندلی کے خلاف بات کرتا ہے اس کے علاوہ ہم سب سے بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی جو ایک رکعتی ایجنڈے میں بات ہے وہ بھی دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ویلکم. اختر مینگل ویلکم. چکزئی صاحب ویلکم. جی ڈی اے ویلکم. جو بھی پارٹیز ہیں اگر جو سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلا ڈاکہ پڑا ہے مینڈیٹ کے اوپر, اس مینڈیٹ کے واپسی کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور چیز بتا دوں میں, ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے انتقام کی طرف نہیں جانا. گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ, آج نہیں تو کل سب واپس ہوگا, چونکہ ہم نہیں, قوم کھڑی ہو چکی ہے. یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ سرکاری عمارتیں ہماری ہیں, سرکاری ادارے ہمارے ہیں, پولیس ہماری ہے, فوج ہماری ہے, بیوروکریسی ہماری ہے. ہم کوئی خالف کسی کے نہیں ہیں. یہ قوم کی امانت ہوتی ہے. یہ سب ادارے قوم کے ہوتے ہیں, قوم ہمارے ساتھ ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. ہم ان کو چند یہ سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی جیسے لوگوں کے ذریعے ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ اس قسم کے لوگ اداروں کی کمزوری کے. عدلیہ ہماری ہے, یہ جج ہمارے ہیں, لیکن اگر کچھ لوگ اس گندے گیم میں شامل ہو چکے ہیں, جیسا کہ کمشنر نے کل بتایا ہے, ایک کمشنر 21 گریڈ کا افسر بہت کلوز رہ چکا ہے, اور پنڈی کا کمشنر. اور میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں, جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں غیرت کریں. وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس عوام جس کا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے, اس عوام کے پیسے, ٹیکس کے پیسے سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں. غیرت کا انجیکشن لگنا چاہیے. جو کمشنر صاحب کل حق بولے ہیں, اور میں خاص طور میں آخر میں ایک پیغام اپنی سندھ کی بیوروکریسی کو دیتا ہوں. برائے کرم, اتنا ظلم آپ نے بہت کر لیا, ہماری ذاتوں پہ جو کیا ہم معاف کر دیں گے, لیکن اب غلامی نہ کریں. چیف سیکرٹری صاحب ہوں, آئی جی صاحب ہوں, پی ایس پی افسران ہوں, یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران ہوں, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کپتان آیا کہ آیا, اور آپ سب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرتے ہیں. اور جو کرپٹ آر اوز ہیں جنہوں نے پیسے لے کے اور پریشر میں رزلٹ تبدیل کیے ہیں, اس وقت بھی توبہ کرنے کا وقت ہے. تحریک انصاف پہ ظلم نہ کریں. علی پل کے گھر کے دروازے بھی توڑے گئے,
اور جو ایس ایچ اوز گھس جاتے ہیں. میری خیر ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پرانا حساب تو پورا کریں گے، آج کے بعد کچھ کرو گے تو ڈبل حساب سے پورا کریں گے. جی اس میں تو ایک چھوٹی سی ووٹوں کی تفصیل بتاؤں گا کہ کہاں انہوں نے ٹیکہ لگایا اور کس کو دیے، اور اس کے بعد میکینزم بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم یہ کیس اپنا پٹ اپ کرنے جا رہے ہیں نا. کراچی سے ہماری 20 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہوئی تھی ایم این اے کی ہیں، اور حیدرآباد سے اس نے ایک متھ توڑ دی ہے کہ جی خالی کراچی سے پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے، باقی جگہوں سے نہیں. تو حیدرآباد میں جو نیشنل اسمبلی کی ہم نے سیٹ جیتی ہے وہ 34,000 کی لیڈ سے جیتی ہے. تو وہاں ہمیں 50,000 کا، دوسری سیٹ 34,000 کا ڈنڈا انہوں نے ٹیکہ مارا ہے، اور دوسری سیٹ پہ جو ہے انہوں نے 10,000 کا. یہ میں نے حیدرآباد کا تفصیل اس لیے دیا کہ وہاں جب رزلٹ لینے گئے تو 4 کارکن ہمارے جو ہیں وہ گولی لگنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کی ایف آئی آر کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں، لیکن ایف آئی آر داخل نہیں ہو رہی. اس وقت جو ایم کیو ایم کو انہوں نے چوری کر کے جو مینڈیٹ ایم کیو ایم اور انہوں نے مل کر چوری کیا ہے مینڈیٹ، اس میں ایم کیو ایم کو جو ووٹ ملے ہیں ٹوٹل وہ 2,19,020 ووٹ ملے ہیں. 9,10,954 ووٹ 54 9,10,954 ووٹس ہمارے جو ہیں وہ چوری کر کے ان کو دیے گئے ہیں یہ مینڈیٹ دینے کے لیے. اس کے علاوہ پی پی کے جو ووٹ ہیں سیٹوں پہ 152,688 ہیں، لیکن ان کے ووٹ بڑھا کر 2,34,429 کر کے ان کو ہماری 5 سیٹیں دی گئی ہیں. پی ٹی آئی کو جو ٹوٹل ووٹ تھا ان کا وہ 11,03,486 ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کم کر کے جو ہمارا مینڈیٹ وہ چوری کیا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ایم پی اے کی جیتے ہوئی سیٹیں کراچی سے ہیں وہ 10 ہیں، 3 ساؤتھ سے، 3 کورنگی سے، اور 3 جو کیاماڑی سے، 1 ملیر سے، اور 1 حیدرآباد سے جس کا 47 فارم ایشو ہو چکا ہے. دیکھیں جی یہ جو ایشو ہے یہ ہم کس طرح اٹھائیں گے اور آپ میں سے کون کون اٹھا سکتا ہے، یہ بھی میں ایک سجیشن دے دوں کہ اگر آپ کی جرنلسٹ تنظیمیں ہیں وہ بھی ایک کمیشن بنا سکتی ہیں سول سوسائٹی کا کہ ہم تیار ہیں ہمارے 45 فارم سارے چیک کر لیں، اور آپ جس طرح یہ پاکستان بار کاؤنسل بھی کر سکتی ہے، اور این جی اوز کی جس طرح ایچ آر سی پی ہے، سندھ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، دوسرے بھی مل کر آپس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں فارم چیک کروائیں. اس پہ دوسرا ایکشن جو یہ ہو سکتا ہے کہ جی چیف جسٹس اس قومی ایشو پہ کہ جی جمہوریت پہ ڈاکہ ہے، ووٹ پہ ڈاکہ، یہ مینڈیٹ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے جو عوام نے دیا ہے، عوام کے مینڈیٹ کی چوری ہے، تو اس پہ سو موٹو بنتا ہے چیف جسٹس. لیکن چیف جسٹس صاحب خود جو ہیں اس میں بنا دیے گئے ہیں پارٹی کے، جی وہ بھی اس چوری میں شامل تھے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی سی جو مشکلاتیں ہمیں آ رہی ہیں یہ کتنا ایزی مسئلہ تھا. مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہائی کورٹ حل کر سکتا تھا مینڈیمس کے جوزڈکشن رٹ میں. جب ہم پٹیشن میں گئے تھے تو وہ رٹ ایشو کرتے کہ جی جتنے بھی آر اوز ہیں وہاں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے مجسٹریٹ کی موجودگی میں یہ ایرر دور کر دیں، 47 میں جو ایرر آیا ہے وہ دور کر دیں. اچھا امپورٹنس کیا ہوتی ہے 45 کی؟ 45 فارم ہوتا ہے جس پہ الیکشن پورا کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی پریزائڈنگ افسر گنتی کر کے ایشو کرتا ہے، اسی کے اوپر پورا الیکشن کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ارتھمیٹک ایرر ہو یا میلافائڈ یا بدنیتی ہو اس وقت کی جاتی ہے. لیکن ہائی کورٹ نے بھی یہ نہیں کیا. اب اس کے بعد آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں تو کوئی پورے ملک پاکستان کے کیسز وہاں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹریبیونل میں جائے گا. ٹریبیونل میں جانا کیس کا مقصد سمجھ لیں کہ جو پٹیشنر ہوگا، جو اپلیکینٹ ہوگا، اس کو سزا ہے. یہ کیسز ہم اپنے پورے پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پیفرل میں لیں گے، اینفرل میں لیں گے جو ایشیا نیٹ ورک ہے فری اور فیئر الیکشنز کا، فافین کو دیں گے، پلڈاٹ کو دیں گے، کارٹر سینٹر کو بھیج رہے ہیں، ای یو کو بھیج رہے ہیں، اور پوری سول سوسائٹی جو انٹرنیشنل ہے ان کو ہم بھیج رہے ہیں کہ جی یہ چوری، یہ ڈاکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ انہوں نے ڈالا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سڑکوں پہ اور کورٹوں میں سب کے ذریعے جو ہے اپنے مینڈیٹ واپس لینے کے لیے، عوام کا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے بھرپور